بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فیا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ ترمیمی بل انتشار کا خوفناک دروازہ ہے۔ مکتب تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر آئینی و قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ آئین پاکستان سے متصادم متنازعہ فوجداری ترمیمی بل ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا عزاداری کنونشن سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ ریاست اگر متنازعہ فوجداری ترمیمی بل کی طرح جنونیوں کے سامنے پسپائی اختیار کرتی رہی تو جڑاوالا جیسے واقعات معمول بن جائیں گے۔ ترمیمی بل انتشار کا خوفناک دروازہ ہے۔ امن و امان و ہم آہنگی کی فضا کو بچانے کے لیے ہر قربانی دیں گے۔ مکتب تشیع کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر آئینی و قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ کالعدم جماعتوں سے معاہدے کر کے نیشنل الیکشن پلان کی دھجیاں نہ بکھیری جائیں۔ وطن عزیز بحرانوں کی زد میں ہے، نئے پنڈورا باکس نہ کھولے جائیں۔ شمالی وزیرستان میں مزدوروں کی گاڑی پر بم حملہ ازلی دشمن کی کارستانی ہے۔ ملکی انتشار کا فائدہ اٹھا کر بھارت محافظین وطن کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کو تمام محب وطن پاکستانی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے شانہ بشانہ دفاع وطن کے لیے قوم کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ خط موسوی پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت سے متصادم آئین پاکستان سے منحرف متنازعہ فوجداری ترمیمی بل کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے عوام کے دلوں پر حکومت کی اور ان کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ ان کے پاکیزہ مشن کی ترویج کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ ان خیالات کا اظہار علامہ حسین مقدسی نے جی ٹی روڈ واہ کینٹ میں سردار محمد عباس کی میزبانی میں منعقدہ عزاداری کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ مقدسی نے واضح کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے دو قومی نظریہ کو متعارف کروایا اور اسلامی ملت واحدہ کے تحت صفحہ تاریخ پر نئی عبارت پاکستان کو رقم کر دیا۔ انہوں نے نگران حکومت پر زور دیا کہ وہ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے کالعدم گروپوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹے اور نیشنل الیکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق سختی کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی ایک گروہ کی میراث نہیں بلکہ تمام مسلمہ مکاتب کی لازوال و بے مثال قربانیوں کا ثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد مکتب جعفر ابن محمد کو دیوار سے لگانے پر توانائیاں صرف کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کمیٹیوں، متحدہ علماء بورڈ سے لے کر اسلامی نظریاتی کونسل اور رویت ہلال کمیٹی میں ماضی کی طرح آج بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ علامہ حسین مقدسی نے واضح کیا کہ خانوادہ عصمت و طہارت کی پاکیزہ ہستیوں کا اسوہ حسنہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ اور بہترین درس عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ 16 سال بعد دربار حضرت بری امام پر سالانہ پرسہ سلطان الفقراء کو ان کی جد مظلوم کا پرسہ دینے ہزاروں عزاداروں کی آمد۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کے عہدیداران نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ مجلس و نوحہ ماتم کے دلدوز مناظر۔ دربار پر سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اور یادگار شہداء پر علامہ بشارت حسین امامی کا خطاب۔ روحانی پروگرام کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ جمعہ 18 اگست وہ تاریخی دن تھا جب 16 سال بعد فرزند امام موسیٰ کاظم دربار حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ پر سالانہ پرسداری کے انعقاد نے سلطان الفقراء کو ان کے غریب و مظلوم جد امام حسین کا پرسہ دینے کے خواہش مند ہزاروں شیعہ سنی عزاداروں کی حسرت کو پورا کر دیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کے صدر ذوالفقار علی راجہ اور ان کی ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ گزشتہ ماہ حکومت نے 16 سال بعد عرس کا اعلان کیا تو جہاں تحریک کے رہنماؤں نے ایام عزا میں ڈھول ڈھمکوں کو خانوادہ رسالت کے دلوں کو چھلنی کرنے کے مترادف قرار دیا، وہیں حکومت سے منوایا کہ حسب سابق ماتمداری و پرساداری کر کے حضرت بری امام سرکار کے درس عزا کو زندہ و جاوید رکھنے کے خط موسوی پر ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے اور یوں محض چند دن کے نوٹس پر عظیم الشان پرسہ و ماتم کا انعقاد کر کے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ حسینیت کے متوالے ہر ناممکن کو
ممکن کرنا جانتے ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی کی تاسیس میں دربار پر اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکریٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے مقام شہداء پر عزاداروں سے خطاب کیا اور حضرت بری سرکار کے حضور درس ولا و عزا پر کاربند رہنے کے عہد کو دہرایا اور ماتمی عزاداروں کے ساتھ سینہ زنی اور گریہ و ماتم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر عزاداروں سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سربراہ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ بزرگان دین بشمول حضرت شاہ عبد اللطیف کاظمی المعروف بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات عصبیتوں اور عدم برداشت کے خاتمے سے عبارت ہیں، جن کے باعث اسلام کا بول بالا ہوا۔ متنازعہ ترمیمی بل سے پیدا شدہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تعصبات پر مبنی قانون سازی کسی بھی ملک کے وجود کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی بقا بانیان پاکستان کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے قرآن و سنت اور آئین پاکستان سے متصادم متنازعہ فوجداری قانون ترمیمی بل کی منظوری تمام محب وطن قوتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اس موقف کو دہرایا کہ ہم مشاہیر اسلام تو درکنار عام انسان کی توہین کو بھی حرام گردانتے ہیں، تاہم مجوزہ بل میں موجود خامیاں فقط شر پسندوں کو تقویت اور شرانگیزی کو فروغ فراہم کریں گی۔ بل کی منظوری پر کالعدم دہشت گرد گروہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، جس سے جمہوری اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے، جبکہ یہ خطرناک تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ دہشت گرد گروپوں اور ان کے سہولت کاروں نے ایوانان نمائندگان کو ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کر لیا ہے۔ علامہ مقدسی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ متنازعہ بل کے مکمل خاتمے تک آئینی جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور وطن عزیز پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والے کسی قانون کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ علامہ حسین مقدسی نے کہا کہ پاکستان کا قیام تمام مسلمہ مکاتب کی قربانیوں کے نتیجے میں کسی فرقہ نہیں بلکہ اسلام کے نام پر عمل میں لایا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے پیروکار اپنے عقائد و نظریات کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ لہٰذا وجود پاکستان کے لیے لازمی ہے کہ آئین کے مطابق تمام مکاتب فکر کے حقوق کی یکساں ادائیگی اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی راہ پر چلتے ہوئے شیعہ سنی برادران میں خلیج پیدا کرنے کی ہر تکفیری سازش کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مکاتب فکر کو اعتماد میں لیے بغیر اور ایوان میں ضروری بحث و تمیز کے مطالبات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اجلت میں بل کی منظوری سے ملک کے تمام امن پسند حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دربار حضرت بری امام پر سالانہ پرصداری کے موقع پر علامہ آغا حسین مقدسی نے وطن عزیز پاکستان کے استحکام و ترقی، معاشی بحران کے خاتمے سمیت ملک کو درپیش اندرونی و بیرونی چیلنجز سے کامیابی سے نبردآزما ہونے اور امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی اور سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر دربار کے احاطے میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے معروف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مختصر نوٹس کے باوجود پروگرام میں ماتمی سنگت علی رضا بادشاہ لاہور، مرکزی ماتمی حیدری دائرہ، مرکزی ماتمی سنگت راولپنڈی، ماتمی سنگت دربار سخی شاہ پیارا، ماتمی سنگت دربار شاہ چنچراغ، ماتمی دستہ بری امام سمیت 20 ماتمی سنگتوں کے ساتھ مل کر ہزاروں ماتمیوں نے مادر حسین کو ان کے پیاروں کا پرسہ پیش کیا۔ اختتامی دعا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ایسٹ کے صدر علامہ فخر عابدی نے کروائی۔ اس موقع پر پرسہ بری امام کمیٹی کے کوارڈینیٹر چودھری عمران نے پاکستان بھر سے آئے ماتمیوں، بانیان مجالس، گدی نشینوں، شیعہ سنی برادران اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلیٰ سطحی وفد کی اہم ملاقات، مکتب تشیع کے حقوق کی ادائیگی، عزاداروں کو درپیش مسائل کے حل کا مطالبہ۔ ملاقات کی تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفری کے اعلیٰ سطحی وفد کی سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی کی قیادت میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں آزاد جموں و کشمیر میں مکتب تشیع کے حقوق کی ادائیگی، عزاداروں کو درپیش مسائل کے حل اور امن و امان اور سلامتی سے متعلق درپیش چیلنجز سمیت اہم قومی امور کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور مطالبات اور مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ وفد میں سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ہمراہ TNFJ آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل علامہ سید عمران حسین سبزواری، سیکرٹری امور عزاداری اسد علی خان، جنرل سیکرٹری MO علامہ سید مدثر ریاض کاظمی، سید منتظر کاظمی، سید شیراز اکبر شامل تھے، جبکہ مرکزی ایڈیشنل رابطہ سیکرٹری برائے کشمیر و سندھ عمار یاسر علوی اور مرکزی سیکرٹری تعلقات عامہ سید حسن کاظمی بھی وفد میں شامل تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ریاست آزاد کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے وفد کے مطالبات کے مطابق نیشنل ایکشن پلان
پر مکمل عمل درآمد اور تمام مکاتب فکر کے حقوق کی یکساں ادائیگی یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے وفد کی جانب سے پیش کردہ معروضات کو بغور سنا اور مسائل کے حل کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاڑکانہ ڈویژن کا دفتر قائم کر دیا گیا۔ لاڑکانہ شہر نیو بس سٹینڈ واقع یہ آفس ڈویژن بھر سے آمدہ مسائل کے حل اور عزاداروں کی آسانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گا۔ آفس میں عزاداری کے امور پر پہلا اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، جس کی صدارت صوبائی سیکرٹری جنرل علی رضا پنور نے کی، جبکہ سید ارشاد علی شاہ، سید مہتاب علی شاہ، علامہ امتیاز علی مقول، سید امیر علی شاہ، غلام قمبر، پرویز علی سانگی، ذوالفقار مکسی، نذیر سانگی اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ سید حسین مقدسی کی سربراہی پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مشن ولا وضع کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ کسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔